الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الذات والصفات وأشهد أن سيدنا وسندنا حبيبنا وطبيبنا مكينا ومدنينا مقصودنا ومطلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ہوئے پھول گلاب دا حاصل کرنا
کلا کلا سیا پوسی ہوئے سچا عشق نبی نال وَدْ بِلَالِ وَگُوتَ تیرے چلنا پوسی تجھے کدی ہوئی شوق شہادت دا تجھے کدی ہوئی شوق شہادت دا وَدْ حسین وَگُو کربلا وچ گسنا پوسی میں تعریف کراں اس مالک دی جس کل کائنات بڑھائی میں تعریف کراں اس مالک دی جس کل کائنات بڑھائی میں اس پاک نبی دا امتی ہاں جدی سارے نبیات شاہی تے میں آل نبی دا خادم ہاں او میں آل نبی دا خادم ہاں جنہ کربلا وچ جان اپنی لٹائی قابل احترام دوستوں بزرگوں ساتھیوں آج کا یہ بابرکت دن 9 محرم الحرام کا دن ہے محرم کی مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی شان اور مقام اور فضیلت دی ہے اکثر خاص واقعات اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ظاہر کیے ہیں مختلف باتیں علماء کرام نے لکھی ہیں جن میں سے ایک بات حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کی چوٹی پر جس وقت ٹھہری رکی تو اللہ تعالیٰ نے اس محرم الحرام کے مہینے کا انتخاب کیا 10 محرم کو کشتی پہاڑ کے اوپر ٹھہری پھر اسی طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی دی فرعون سے نجات دی مسلمانوں کو ایمان والوں کو کامیاب کیا اور فرعونیوں کو غرق کیا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے 10 محرم والے دن یہ واقعہ پیش آیا محرم کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے لیے بھی چن لیا اب صرف یہ نہیں کہ 10 محرم کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی اس وجہ سے اس مہینے کو شان اور مقام ہوا فرمایا نہیں اس مہینے کی فضیلت پہلے سے بھی تھی اب بھی ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ رہے گی پھر اسی 10 محرم کو نواز رسول آمنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا کے میدان کے اندر پیاسے شہید ہو گئے اور صرف حضرت حسین نہیں بلکہ حضرت حسین کے اور بھائی بھی اس مقام پر شہید ہوئے
جن میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے۔ حضرت فاطمہ کے بعد حضرت علی نے شادی کی، بیٹا پیدا ہوا، پوچھنے والے نے پوچھا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا کہ نام ابو بکر رکھا ہے۔ پھر بیٹا ہوا، نام کیا رکھا ہے؟ نام عمر رکھا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھا ہے؟ نام عثمان رکھا ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، نام کیا رکھا ہے؟ نام عباس رکھا ہے۔ تو حضرت علی کو ابو بکر سے بھی محبت تھی، عمر سے بھی محبت تھی، عثمان سے بھی محبت تھی، ہر صحابی سے محبت تھی۔ اسی وجہ سے اپنے بیٹوں کا نام ان صحابہ کے نام پر اپنے بیٹوں کا نام رکھتے ہیں۔ تو آج جو دعویٰ کرے کہ علی کے ساتھ بڑی محبت ہے، علی کے ساتھ بڑا پیار ہے، اور جن کے ساتھ علی محبت اور پیار کر رہے ہیں ان کو بندہ گالیاں نکالے، بکواس نکالے، پھر یہ علی سے محبت نہیں بلکہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال 10 محرم کو نواسہ رسول کی شہادت ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ کے سامنے کچھ باتیں شہادت کی فضیلت پر اور کچھ باتیں حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پر آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ دعا ہے اللہ مجھ عاجز کو حق اور سچ کہنے کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سننے اور سمجھنے کی، پھر اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہیں، آ کر عرض کرنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر جی بڑا ہی برا خواب دیکھا ہے، بڑا ہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے ہاں ام فضل کون سا خواب دیکھا ہے بیان تو کرنا۔ کہنے لگی اللہ کے پاک پیغمبر جی خواب کے اندر دیکھتی ہوں آپ کے جسم مبارک سے ایک ٹکڑا اتر کر میری جھولی کے اندر آ گیا۔ اللہ کے پیغمبر جی میں تو بڑی حیران و پریشان ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے ام فضل تو نے بڑا اچھا خواب دیکھا ہے، بڑا پیارا خواب دیکھا ہے۔ کیوں؟ میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ آپ کے گود کے اندر پرورش کرے گا، ایسا خواب کی فضیلت یہ ہے۔ اللہ کے نبی کے جسم سے ایک ٹکڑا اترا، ام فضل کی جھولی کے اندر گیا۔ ام فضل پریشان ہے، اللہ کے پیغمبر سمجھ نہیں آ رہی۔ فرمایا یہ تو بڑا اچھا ہی خواب ہے، میری بیٹی فاطمہ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوگا، آپ کی گود کے اندر پرورش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر ایسا ہی ہوا، حضرت حسن حضرت حسین ایک سال کا فرق ہے ان کی عمر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کے جھولی کے اندر بیٹے دیے، حضرت فاطمہ کی گود کے اندر بیٹے آئے۔ پھر اسی طرح ہوا، ام فضل کی گود کے اندر انہوں نے پرورش پائی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر جی آپ کے اہل بیت میں سے
سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ کے پیغمبر فرمانے لگے حسن اور حسین ہے، حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر ایک اور موقع پر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے نے حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت کی اس نے گویا کہ میں اللہ کے پیغمبر سے محبت کی ہے، اور جس بندے نے حضرت حسن اور حسین سے محبت نہیں کیا، بغض کیا، گویا کہ اس نے میں اللہ کے نبی سے بغض رکھا ہے۔ اتنا شان اور مقام۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کی شان کو بیان نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں حضرت حسین سے بغض رکھنا یہ اللہ کے نبی سے بغض رکھنا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھ سے بغض رکھنا یہ اللہ سے بغض رکھنا، اور جو اللہ سے بغض رکھتا ہے، اللہ سے بغاوت کرتا ہے، نہ ہی دنیا کے اندر اور نہ ہی آخرت کے اندر کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرمانے لگے دعا کر رہے ہیں اللہ حسن اور حسین مجھے بڑے پیارے ہیں، اللہ مجھے بڑے محبوب ہیں، اے میرے اللہ حسن اور حسین سے جو محبت کرے اللہ تو اسے اپنا محبوب بنا لے، اے میرے اللہ جو میرے حسین سے پیار کرے اللہ تو اس سے پیار کر۔ یعنی کہ اللہ کے پیغمبر دعا کرے اللہ جس کے دل کے اندر حسن اور حسین کی محبت ہے اللہ تو اسے اپنا محبوب بنا لے۔ حسن اور حسین کی محبت صرف زبان سے نہیں بلکہ حسین کا کردار ادا کر کے بتانا پڑے گی کہ واقعہ یہ حضرت حسین کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میں نے ابتدا کے اندر ایک بات عرض کی نا، بڑے خاص واقعات اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ظاہر کیے۔ حضرت حسین کی شہادت بھی اس مہینے کے اندر، حضرت حسین کی کامیابی بھی اس مہینے کے اندر، اور حضرت حسین کے دشمنوں کی ناکامی بھی اس مہینے کے اندر، اور یہ ناکامی انشاءاللہ قیامت کی صبح تک اس مہینے کے اندر ظاہر ہوتی رہے گی کہ یہ حسین کے قاتل ہے، یہ اصل کے اندر حسین کے دشمن ہے۔ حسین سے محبت، حسین تو حافظ قرآن ہے، حسین تو قاری قرآن ہے۔ اب ان کے اندر جا کر دیکھو، پورا مذہب چھان لو ان کا، ایک بھی حافظ قرآن نہیں ملے گا، ایک بھی حافظ قرآن نہیں ملے گا۔ اور حافظ قرآن ایک مرتبہ غالباً شیخ الحدیث و تفسیر مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ تعالی واسعۃ مغفرۃ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایسے ہی کوئی جھگڑا پڑ گیا کہ یہ حسینی ہے، یہ حسینی ہے، یہ حسینی ہے۔ فرمایا کہ حسین تو حافظ قرآن تھا، ایک محلے سے کئی حافظ قرآن پکڑ کر دے سکتا ہوں، ان کے لیے چیلنج ہے پورے پاکستان کے اندر پھیلے، ایک حافظ قرآن لا کر دکھا دے۔ جب ان کے پاس حافظ قرآن نہیں تو پھر یہ سچے حسینی بھی نہیں بن سکتے۔ اللہ اکبر۔ آج میرا دین، آج ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے میں حسین سے محبت کرتا ہوں، ہر بندہ کہتا ہے میں حسینی ہوں، ہر بندہ نعرہ لگا رہا ہے حسین سے بڑی محبت ہے، حسین سے بڑا پیار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان کے اندر ہے،
واقعہ بڑا لمبا ہے، مختصر کر کے کربلا کے میدان کے اندر آیا میرا علی، دشمن سر پر آ گیا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کا دامن نہیں چھوڑا۔ قرآن نے کون سا اعلان کیا ہے؟ اللہ کا قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة الا اللہ مع الصابرین۔ قرآن اعلان کرتا ہے ایمان والوں، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنی ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ دشمن سر پر آ گیا، دشمن سر پر آ گیا، ہر طرف سے تکلیف ہی تکلیف نظر آ رہی ہے، ہر طرف سے دشمن نے گھیرا کر لیا ہے، دشمن آ گیا ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اپنے اہل والوں کو، اپنے خاندان والوں کو سبق دے کر جا رہے ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر والا معاملہ نہیں چھوڑنا۔ اور یہی ہوا میرا دین، شہادت ہونے کے بعد یہ جو باتیں نکلتی ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماتم کیا یہ ہے، نانا میرا دین، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اٹھا سیرت کی کتاب ہے، مفسرین نے جہاں پر بھی لکھا ہے، علماء نے جس کتاب کے اندر لکھا ہے، تاریخ کی کتابیں اٹھا لے میرا دین۔ ایک اور یہ بات بھی سن لو، یہ جو تاریخ کی کتابوں کے اندر واقع حسین ملتا ہے، واقع کربلا ملتا ہے، تاریخ لکھی گئی غالباً واقع کربلا سے بھی 1 صدی بعد، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے، واقع کربلا سے بھی بڑا عرصہ بعد تاریخ لکھی گئی۔ اب پھر ہم تاریخ پر کیسے اعتماد کر لیں کہ تاریخ نے یہ باتیں کی ہیں؟ تو واقع کربلا کے میدان کے اندر اسی طرح ہوا۔ تاریخ جھوٹ بول سکتی ہے، لیکن اللہ کا قرآن اور نبی علیہ السلام کا فرمان، اور جو اس وقت اللہ کے نبی کے نواسے کی حالت دیکھ رہے تھے، موجود تھے، میرے نبی کے خاندان والے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور بھی میرے نبی کے خاندان، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے بندے موجود تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی یہ بیان نہیں کیا کہ شہادت حسین کے بعد حضرت زینب نے ماتم کیا، حضرت زینب نے اپنے سر سے دوپٹہ اتارا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خاندان رسول ہو، آل رسول ہو اور قرآن کی مخالفت کرے، خاندان رسول ہو قرآن کو چھوڑ دے۔ قرآن نے اس موقع پر کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ قرآن تو حکم دے رہا ہے صبر سے کام لینا ہے، صبر والا معاملہ نہیں چھوڑنا۔ اور ہم کہیں کہ نادینا کربلا کے میدان کے اندر خاندان نبوت نے، کربلا کے میدان کے اندر میرے نبی کے آنے والوں نے صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ نانا دنیا جو مرضی ہے کہتی ہے میرا لیے، جو کچھ مرضی ہو جائے، میرے نبی کے خاندان والے قرآن چھوڑ نہیں سکتے۔ اور دوسرا حکم قرآن نے کون سا دیا ہے؟ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے یا ایھا النبی، آئے میرا نبی، قل لازواجک
का व बनाती का व निसाइल मुमिनीना। आए मेरा पैगंबर, अपनी बीवियों को भी हुक्म देना है, अपनी औलाद को भी हुक्म देना है, अपनी बेटियों को भी हुक्म देना है, ईमान वालों की औरतों को भी हुक्म देना है। युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। अगर बाहर जाना पड़ जाए तो बेपर्दा होकर नहीं, बल्कि बापर्दा होकर, बेपर्दा होकर नहीं बल्कि बापर्दा होकर पर्दा करके घर से बाहर जाना है। बड़ी चादरें अपनी ऊपर ओढ़कर घर से बाहर निकलना है। और ये क्या कहता है, हजरत ज़ैनब ने अपने बाल खोले हैं। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने सर से दुपट्टा उतारा। ना मेरा दी, दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन हमने कुरान का हुक्म मानना है कि कुरान ने कौन सा हुक्म दिया, जो मर्जी हो जाए। मेरे नबी के खानदान वाले कुरान को नहीं छोड़ सकते, कुरान को नहीं छोड़ सकते। एक और बात याद रख लो, पता नहीं आपके इलाके के अंदर ये रिवाज है या नहीं। हमारे इलाके के अंदर इस घर के अंदर मौत हो जाए ना तो औरतें आती हैं, ऊंची ऊंची रोती हैं, रोना आता भी नहीं है तो बड़ी ऊंची ऊंची रोती हैं। मोहल्ले के अंदर गलियों के अंदर आवाजें भी जाती हैं। ये भी नाजायज और हराम। औरत की आवाज का भी पर्दा कि गैर महरम के कान के अंदर औरत की आवाज भी ना जाए। इसी वजह से फरमाया कि औरत ऐसे चप्पल भी ना पहने कि जिनकी आवाज किसी गैर के कानों के अंदर पहुंचे। इस्लाम ने इतना महफूज किया औरत। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। अल्लाह का कुरान फरमाता है जिस वक्त कोई मुसीबत आए, मदद की जरूरत हो तो दो काम करने आए, तो सब्र वाला मामला। क्यों? फरमाया इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्लाह की जात जो है सब्र करने वालों के साथ है। जो बंदा सब्र करेगा अल्लाह करीम की नुसरत और अल्लाह की मदद उस बंदे के साथ आएंगे। और दूसरी चीज अल्लाह करीम फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु। एक सब्र वाला का मैं, दूसरा फरमाया वस्सलाह। नमाज का दामन नहीं छोड़ना। मालूम होता है नबी के खानदान वालों, कुरान का हुक्म हो नमाज नहीं छोड़नी। वामुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा। और अल्लाह के पैगंबर भी फरमा रहे हो कायनात वालों, नमाज में मोहम्मद की आंखों की ठंडक है। फिर करबला के मैदान के अंदर हुसैन नमाज छोड़ दे, ये नहीं हो सकता। बल्कि मेरा अजीज करबला के मैदान के अंदर हुसैन ने अपना सर कटवाया, सजदे के अंदर रखकर 2 रकात नमाज पढ़कर अपना सर कटवाया। मालूम होता है हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान के अंदर भी नमाज वाला अमल नहीं छोड़ा। करबला के मैदान के अंदर भी नमाज वाला अमल नहीं छोड़ा। और आज हम कहें क्या हुसैनी और नमाज एक न पढ़े है, हुसैनी नमाज एक न पढ़े। अरे भैया हुसैन तो वो है करबला के मैदान के अंदर दुश्मन तीरों की बारिश बरसा रहा है। हुसैन तो वो है करबला के मैदान के अंदर हुसैन प्यासे ज़बा हो रहे हैं, लेकिन नमाज वाला अमल नहीं छोड़ा, नमाज वाला मामला नहीं
چھوڑا. ارے حسین تو وہ ہے کربلا کے میدان کے اندر پیاسا ذبح ہو گیا لیکن میرے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑا. حسین تو وہ ہے کہ کربلا کے میدان کے اندر اپنی جان تو قربان کر دی پر اپنے نانا محمد کی دین پر ایک آنچ تک نہیں آنے دی. اپنے نانا محمد کی دین پر ایک خراش تک نہیں آنے دی. اور آج ہم دیکھیں میرا جی ہماری زندگی کے اندر, ہمارے گھر کے اندر, ہمارے خاندان کے اندر, ہمارے علاقے کے اندر میرے نبی کا دین کتنا ہے. ہم دیکھیں سب سے پہلے اپنے وجود پر دیکھیں. حسین تو وہ تھا جس کے چہرے پر سنت رسول تھی. حسین تو وہ تھا جس کے چہرے پر سنت رسول تھی. آیا ہم دیکھیں ہمارے چہرے پر ہے یا نہیں ہے تو ہم دعویٰ کریں کہ ہم حسینی ہیں. حسین تو وہ تھا پیاسا ذبح ہو گیا لیکن نماز کو نہیں چھوڑا. آیا ہم دیکھیں اپنی زندگی کے اندر ہمارے پاس نمازیں ہیں یا نہیں. نمازیں ہیں تو حسینی ہے, نمازیں نہیں تو پھر کہاں کہ حسینی ہے. حسین تو وہ ہے کربلا کے میدان کے اندر سب کچھ قربان کر دیا لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا. آیا ہم دیکھ کہ ہماری زندگی کے اندر صبر ہے یا نہیں. باپ دنیا سے گیا صبر کیا یا نہیں. بھائی دنیا سے گیا صبر کیا یا نہیں. مصیبتیں آئیں صبر کیا یا نہیں. پریشانیاں آئیں صبر کیا یا نہیں. تکالیف آئیں صبر کیا یا نہیں کیا. صبر کیا تو پھر حسینی ہے. صبر کیا تو پھر حسینی ہے. صبر نہیں کیا تو پھر حسینیت کا نام بھی ہمارے اندر نہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھیں تکالیف آئے کبھی کس کے در پر, کبھی کس کے در پر, کبھی غیر کے در پر, کبھی ادھر کبھی ادھر. جوان بیٹا فوت ہو گیا رو رہا ہے بیٹھ کر رہا ہے کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. کچھ دن گزرے بس یار اب صبر ہی کر سکتے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. صبر وہ ہے کہ ابتدا ہی سے صبر کا دامن صبر کا پلہ پکڑ لے. ویسے نہیں کہ اتنا حال حوال کر کے اس کے بعد گئے کہ ہم صبر کرتے ہیں. یہ صبر نہیں ہے. صبر ابتدا کے اندر ہی سے کرو گے پھر صبر آئے گا. اللہ اکبر. اور ذرا سنو اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ. اللہ فرماتے ہیں وہ بندے جس وقت کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی تکالیف آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے تو آگے سے جواب دیتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں انا للہ وَإِلَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پھر صبر کا دامن بھی پکڑتے ہیں, صبر کو چھوڑتے نہیں ہیں. آج یہ کلمے تو نکل آتے ہیں إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ بے شک اللہ ہی کا ہے سب کچھ, اللہ ہی کا سب کچھ, اسی کی طرف ہم نے بھی جانا ہے اور انہیں بھی جانا ہے, اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. لیکن دل کے اندر صبر نہیں ہے. ایک اور بات, جوان بیٹا فوت ہو گیا, دل سے نہیں زبان سے تو کہہ رہا ہے یار انا للہ وانا الیہ راجعون. اسی طریقے پر اللہ نے بیٹا دیا, پھر نسبتیں غیروں کی طرف ہو رہی ہیں. یہاں پر تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کی مرضی تھی, اللہ نے دیا, اللہ نے لے لیا. لیکن جس وقت آیا نسبت غیروں کی طرف ہو رہی ہے. فلاں بزرگ کی نظر کرم ہے, فلاں بزرگ نے مجھے اولاد دی ہے, نانا علی اولاد دینے والا بھی اللہ, اولاد لینے والا بھی اللہ. اللہ
لہذا میرا دین حسینی وہ ہوگا جو اپنی زندگی کے اندر حسین کے کردار کو لائے گا، حسین وہ ہوگا جو اپنی زندگی کے اندر حسینیت کو لائے گا۔ صرف زبان سے نعرہ لگانا، صرف زبان سے دعویٰ کرنا کہ میں حسینی ہوں، نانا میرا دین، یہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسینی تب بنو گے جب حسین کی شہادت پر اللہ کا شکر ادا کرو گے اور اعلان کرو گے واہ حسین، واہ حسین۔ کربلا کے میدان کے اندر پیاسی جان تو قربان کر دی، کربلا کے میدان کے اندر اپنا سب کچھ تو قربان کر دیا، لیکن میرے محمد کے دین کو نہیں چھوڑا۔ کربلا کے میدان کے اندر سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن محمد کی شریعت کو نہیں چھوڑا، اپنے لالا کے دین کو نہیں چھوڑا، سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی کے دشمنوں کو برداشت نہیں کیا۔ ایک اور بات، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روزے کی حالت میں ذبح ہو رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور روزے کی حالت میں ذبح ہو رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور آج ہم حسین کی شہادت پر سبیلے لگا کر شربت بنا کر تقسیم کر رہے ہیں۔ حسین تو پیاسے ذبح ہو رہے ہیں، تو اور میں شربت تقسیم کریں کہیں کہ ہم حسینی ہیں۔ حسین تو بھوکے شہید ہو رہے ہیں، تو اور میں دے کے تقسیم کریں اور کہیں کہ واتبہ ہم تو حسینی ہیں۔ یہ کہا کہ حسینی آ گئے، اللہ ان کو بندہ لے جائے نا کربلا کے میدان کی چھوڑ دے، وہاں پر مارو پیٹو سب کچھ کرو، کوئی پانی کوئی کھانا نہیں ہے تمہارے لیے، پھر پتہ چلے گا کتنے حسینی ہیں۔ صرف نام سے کہنا نہ، حسین نے 10 محرم کو روزہ رکھا تھا، آج ہم 10 محرم کو سبیلے لگائیں، چاول تقسیم کریں کہ پھر بھی کہیں ہم حسینی، نانا میرا دین۔ یہ 9 محرم 10 محرم، محرم کے مہینے کے اندر سبیلے لگانا، چاول پکا کر تقسیم کرنا، یہ میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ میرے نبی کی سنت نہیں ہے۔ درس کے اندر بھی یہی تمنا رکھی ہے میرا دین، درس سننے والے جانتے ہیں یہی التجا کی ہے۔ ایک طرف میرے گھر کے اندر میرا بیٹا ذبح ہو رہا، میرے گھر کے اندر میرا بھائی ذبح ہو رہا، میرے گھر کے اندر میرے خاندان والے ذبح ہو رہا، اور دوسری طرف محلے والے شربت تقسیم کر رہے ہو، چاول پکا کر تقسیم کر رہے ہو۔ میرا لیے غیرت مند بندہ وہ ہوگا جو ان تقسیم کرنے والوں کے لیے اپنے دل کے اندر نفرت ڈالے گا، کبھی محبت نہیں کرے گا، اچھا نہیں جانے گا۔ اے ظالمہ، 10 محرم کو میرے نبی کے خاندان شہید ہو رہا ہے، 10 محرم کو میرے نبی کا خاندان ذبح ہو رہا ہے، اور تو اور میں در چاول تقسیم کرے، شربتیں لگا کر شربت تقسیم کرے، یہ کس شریعت کے اندر جائز ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم نہ شیعہ ہیں، نہ فلاں ہیں، نہ فلاں ہیں، ہم تو سنی ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اگر 10 محرم کو چاول پکا کر تقسیم کریں، سبیلے لگائے تو کیا ہے اس میں؟ ہم تو سنی ہیں، سنی ہے تو سنت پر عمل کرنا، سنی ہے تو میرے نبی کا فرمان ماننا۔ میرے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھنا ہے، اور تو ادھر چاول تقسیم کرے، چاول پکا کر کھائے، یہ سنیت ہے؟ سنی وہ ہوگا جو میرے نبی کے ایک ایک فرمان پر عمل کرے گا، سنی وہ ہوگا یہ نہیں دیکھے گا کہ خاندان والے کٹ رہے ہیں،
اپنے رشتے دار ناراض ہو رہے ہیں، تعلق چھوٹ جائے گا، اپنے پرائے ہو جا رہے ہیں، دشمن بن رہے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھے گا، وہ یہ دیکھے گا کہ اس معاملے کے اندر میرے نبی کی سنت کیا ہے۔ اور میرے نبی کا طریقہ یہ ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ 9 اور 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے، اور ہم 9 اور 10 کو چاول تقسیم کریں، شربت لگا کر تقسیم کریں، آیا ہم سنی بن سکتے ہیں؟ یہ پھر سنی نہیں، یہ چاول تنی بنے گا، یہ سنی نہیں، یہ چاول تنی بنے گا۔ اور ہمارے اپنے بھی بھائی کیا ہے، تقسیم کر دیا تو کیا ہے، کیا ہے، کچھ نہیں ہے، میرے نبی کا طریقہ نہیں ہے، شریعت کے اندر اس کا وجود نہیں ہے، دور دراز تک شریعت کے ساتھ اس بات کا کوئی تعلق نہیں۔ آسان اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ 10 محرم کا روزہ رکھے، مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے کہ اللہ کریم اس ایک روزے کو اس کے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ لہذا میرا عزیز 10 محرم کو 1 گلاس پانی اور 1 پلیٹ چاول کے اوپر اپنا ایمان خراب نہ کرنا، بلکہ 10 محرم کو روزہ رکھے تو سال کے گناہ معاف کروانے، ایمان خراب نہ کرنا بلکہ روزہ رکھ کے بتانا ہے کہ ہم واقعتاً حسینی ہیں۔ اب گلیوں کے اندر جا رہے ہو نا، کچھ شربت ہے، بھائی شربت پیو نا، بھائی ہم حسینی ہیں، حسین نے ہمیں سبق دیا، میرے نانے کا فرمان ہے کہ 10 محرم کو روزہ رکھنا ہے۔ اور ایک اور بات، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں 10 محرم کو جو بندہ، الفاظ کو سمجھنا، 10 محرم کو جو بندہ اپنے گھر والوں کے لیے، اوروں کے لیے نہیں، اور کسی کے لیے نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے، کھانے کے اندر اچھی چیزیں لا کر دیتے ہیں اپنے گھر والوں کو، بیوی کو، بچوں کو، ماں باپ ہے ساتھ ان کو، بھائی ہے ساتھ اس کو، یہ کام جو کرتا ہے 10 محرم کو، اللہ تعالی 1 سال کا رزق جو ہے اس کے لیے وسعت اس بندے کے رزق کے اندر پیدا کرتا ہے۔ یہ کس بندے کے لیے؟ بولو، جو اپنے گھر والوں کو پکا کر کھلائے، نظر حسین پہ نیاز حسین نہیں، سبیلے لگائیں یہ نہیں، اپنے گھر والوں کو پکا کر کھلائے، اس پر یہ اجر اور ثواب ہے۔ اور جو غیروں کو کھلائے پھر اجر اور ثواب نہیں، جہنم کا ایندھن ہی بنے گا۔ دعا ہے اللہ عمل